أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأته عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا فارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. صدق اللہ العظیم. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ اور وحی کی گئی إِلَى نوح کی طرف انہو کہ بے شک وہ لن یؤمنا ہرگز ایمان نہیں لائے گا من قومک آپ کی قوم میں سے الا مگر من قد آمنا وہ جو یقیناً ایمان لا چکا، یعنی کہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، جو پہلے لا چکے وہ لا چکے. فلا پسنا تب تعس مایوس ہوئے غمگین ہوں بما کانوا یفعلون اس پر جو وہ کرتے ہیں. وصنع الفلکا اور بنائے ایک فلکا کشتی بِأَعْيُنِنَا ہماری نگاہوں کے سامنے وحینا ہماری وحی کے یعنی ہماری ہدایت کے مطابق ولا تخاطبنی اور نہ اب ہم سے بات کیجیے فی الذین ان لوگوں کے بارے میں ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ان کے بارے میں ہم سے کوئی سفارش نہیں کرنی. انہم مغرقون بے شک وہ مغرقون غرق ہونے والے ہیں. وصنع الفلک اور وہ بنانے لگے کشتی کلما مر علیہ اور جب کبھی مرہ گزرتے علیہ ان کے پاس سے ملأ من قومی سردار ان کے قوم میں سے ساخروا منہ تو وہ مذاق کرتے ان سے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال ان تسخروا کہ تم مذاق کرتے ہو منا ہم سے فإنا پس یقیناً ہم نسخرو ہم مذاق کریں گے منکم تم سے کما تسخرون جس طرح تم مذاق کرتے ہو. فسوف تعلمون اور یقیناً ان قریب تم جان لو گے من یاتی کس پر آتا ہے عذاب یخزیہ جو رسوا کرنے والا ہو ویحل اور جو گھیر لے گا علیہ انہیں عذاب جو رسوا کرے گا انہیں اترے گا ان پر عذاب مقیم عذاب جو ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی، یعنی کس پر جو بلا آئے گی جو ٹالے نہ ٹلے گی. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء امرنا آ گیا امرنا ہمارا حکم فارت تنور تو پھوٹ پڑا تنور. قلنا ہم نے کہا احمل فیہا کہ سوار کر لو اس میں من کلی ہر قسم کے زوجین جوڑے اسنین دو یعنی ایک نر اور مادہ واہلکا اور اپنے گھر والوں کو الا مگر من سبقہ جس کے متعلق پہلے بتا دے چکا ہے علیہ اس کے بارے میں
القول، بل یعنی کہ بات جس کے بارے میں بات ہو چکی ہے، ومن آمنا، اور اسے بھی جو آمنا جو ایمان لایا، وما، اور نہیں، آمنا ایمان لایا، معہو ان کے ساتھ، الا قلیل، مگر تھوڑے لوگ، وقال ارکبو، اور انہوں نے کہا ارکبو کہ چلو، بسم اللہ، بسم اللہ، کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے، بسم اللہ مجرہا، یعنی کہ مجرہا، اس کو پڑھتے ہیں مجرہا، اس کا چلنا اللہ ہی کے نام سے ہے، وہ مرساہا، اور اس کا ٹھہرنا، یعنی اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا، اللہ کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے، انا، بے شک ربی، میرا رب، لغفور الرحیم، یقیناً، یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسے ہم یہ کہ ان کے بارے میں، سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ان کے متعلق ہی یہ بات چل رہی ہے، ان کی تفصیل سے اس صورت میں ان کے بارے میں بات بتائی گئی ہے، کہ بتایا گیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کو تبلیغ کرتے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا، اور وہ تبلیغ کرتے ہوئے کافی مایوس بھی ہونے لگے، تو ان کو بتا دیا گیا کہ اب یہ وقت آ گیا، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، کہ وہ وحی کر دی گئی نوح کی طرف، انہ لن یؤمن من قومک، کہ اب کوئی بھی آپ کی قوم میں سے جو لوگ بچ گئے ہیں جو ایمان نہیں لائے، ان میں سب آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، اور آپ اس پر مایوس نہ ہوں، اس پر مایوس نہ ہوں، بیما کام، یہ جو یہ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ ان پر، آپ جو کام کرنا تھا، آپ کی جو ذمہ داری آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے، وہ آپ نے پوری کر دی، اب اس پہ آپ زیادہ غمگین نہ ہوں، اور آپ جو ہے صرف یہ کریں کہ انتظار کریں، اب آپ نے انتظار ہی کرنا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھیں کہ میرے حکم مطابق اب آپ نے کرنا ہی ہے، وسنا الفلک ہے، کہ آپ نے بنائے کشتی، بوحینا، ہماری آنکھوں کے سامنے، واحینا، واحینا، اور ہماری وحی کے مطابق، یعنی ہماری نگرانی میں، اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انہیں بتایا کہ کشتی کتنی بڑی ہونی چاہیے، کتنے اس میں تختے لگنے ہیں، کہاں کہاں لگ رہے ہیں، کیا، کیونکہ انہوں نے پہلے کبھی کشتی کا کام تو کیا نہیں، اس زمانے وہاں پہ کشتی ہوتی ہی نہیں تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں کشتی بنانے کا حکم دیا، اور یہ بھی بتا دے ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور کوئی بات ان کے، کوئی ان ظالموں کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کرنی مجھ سے، کیونکہ سب سارے غرق ہونے والے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی نبی کا پیغام کسی قوم پر پہنچ جائے، اور اسے صرف اس وقت تک مہلت ملتی ہے جب تک اس میں کچھ بھلے آدمیوں کے نکل آنے کا امکان ہوتا ہے، یعنی جب امید ہو کہ اس میں سے کچھ بھلے لوگ ہیں جو پھر وہ شامل ہو جائیں گے، اور جب پتہ چل جائے کہ سالے، جتنے بھی سالے جو لوگ تھے وہ سب نکل چکے ہیں، اور صرف جو فاسد فناسد بچ گئے ہیں، باقی جو بچے ہیں صرف فاسد فناسد کا مجموعہ ہی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو پھر کوئی مہلت نہیں دیتا، اور پھر اس کی رحمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ یہ جو سڑے ہوئے پھلوں کے اس ٹوکرے کو دور پھینک دیا جائے، تاکہ وہ اچھے پھلوں کو بھی خراب نہ کرے، یعنی ان میں سے جو برے لوگ ہیں ان کو پھر تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، پھر اس پر رحم کھانا ساری دنیا کے ساتھ اور آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی یہ ہے کہ بے رحمی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو تب یہاں بتا دیا گیا ہے کہ اب کوئی آنے والا نہیں ہے، کوئی ایمان لانے والا ہے نہیں، اب ان کو غرق ہونا ہے، تو اس لیے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے کشتی تیار کریں، اور ان لوگوں کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کرنی، ان لوگوں نے، انہم مغرق، یقیناً، یقیناً یہ غرق ہونے والے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ جن کے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کیونکہ سیدنا ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام اور ان کی امت حاضر ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمایا کیا تم نے میرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا، تو عرض کریں گے ہاں یا رب، تو اللہ تعالیٰ ان کی امت سے پوچھے گا کیا انہوں نے تم لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا، تو وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے تیرا کوئی گواہ ہے، تیرا گواہ کون ہے، وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، تب ہم مسلمان یہ گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، ہم گواہی کس طرح دیں گے، ہمیں یہ وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا سچ فرمایا، تو ہمیں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے ان کو پیغام پہنچایا، اور قوم نے مان کے نہ دیا، انہوں نے اپنا پیغام 950 سال تک ان قوم میں اٹھتے بیٹھتے آہستہ زور سے تبلیغ، ہر ذریعے تبلیغ کی، مگر قوم نے مان کے نہ دیا، تو یہ گواہی بھی ہم دیں گے، تو یہاں پھر آگے فرمایا تھا وسنا الفلک بھی آئینہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، پھر یہ بنا وسنا الفلک، اور پھر وہ کشتی بنانے لگے، پھر وہ کشتی بنانے وہ کلما مر علیہم ملأ من القوم سخروا، جب بھی ان کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے، کیونکہ وہ جب کہ ان کشتی کسی نے دیکھی نہیں تھی، جب وہ پوچھتے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تو وہ یہ بتاتے تھے کہ یہاں پہ
طوفان آنے والا ہے اور پھر ہم یہ کشتی جو ہے وہ پانی میں چلے گی، تو لازم تو خشکی پہ لوگ تو مذاق اڑانے والے ہیں کہ یہ جو پھر یہ کہتے کہ جی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ پہلے جس کسی کو اگر کوئی شک بھی تھا تو اب دیکھ لو کہ بڑے میاں جو ہے وہ تو بالکل ہی بہکائے گئے ہیں، بہک گئے ہیں بالکل ہی۔ تو وہ پھر ہنس ہنس کر یہ کہتے ہوں گے کہ بڑے میاں ایک دیوان کی تو آخر یہ خوش میں جہاز چلائیں گے۔ ایسے تو یہ کسی کے خواب و خیالوں بھی بات آ نہیں سکتی تھی کہ چند روز کے بعد یہاں پر واقعی جہاز چلے گیا، بہت یہ کشتی یعنی جہاز کو بہت بڑی کشتی بنائی گئی۔ تو اس فعل کو وہ لوگ جو سید نور اسلام کی خرابی دماغ کا ایک صریح ثبوت قرار دیتے ہوں گے، اور یہ پھر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن جو شخص حقیقت علم رکھتا تھا اور جسے معلوم تھا کہ یہاں کل جہاز کی ضرورت پیش آنے والی ہے، ان لوگوں کی جہالت اور بے خبری پر اور پھر ان کے احمقانہ اطمینان پر بھی الٹی انہیں ہنسی آتی ہوگی کہ وہ کہتا ہوگی کس قدر نادان ہے یہ لوگ کہ شامت عذاب ان کے سر پر کھڑا ہے اور یہ ان کو خبردار کر چکا ہوں، بس آ رہا ہے چاہتا اور یہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے میں ان سے بچنے کی تیاری کر رہا ہوں مگر یہ مطمئن بیٹھے الٹا مجھے دیوانہ سمجھ رہے۔ اس معاملے کو اگر آپ ویسے بھی غور کیا جائے تو دنیا کے ظاہر اور محسوس پہلو کے لحاظ سے عقل مندی اور بیوقوف کا جو معیار قائم کیا جاتا ہے وہ اس معیار سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو علم حقیقت کے لحاظ سے قرار پاتا ہے۔ ظاہر میں تو آدمی کچھ اور انتہائی کس چیز کو دانش نہیں سمجھتا، اور حقیقت شناس آدمی کی نگاہ میں انتہائی بیوقوفی ہوتی ہے۔ جیسے ہماری آج کل ساری طاقت اس دنیا کی زندگی کے لیے، ظاہر میں تو وہ بندہ کامیاب ہے وہ جو دنیا کما گیا، یعنی جس نے بہت اچھا گھر بنا لیا اور بڑے اچھے اس کا کاروبار چل رہا ہے، یا جو باہر چلا گیا وہ تو سمجھتا ہے کہ میں نے تو ساری جنتی کما لی۔ جس کو اگر امریکہ اور کینیڈا کا کوئی مل گیا گرین کارڈ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ جو شخص دیکھ سمجھتا ہے اس کو پتا ہے، جو حقیقت جانتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی وہ ہوگی جو آخرت میں کام آئے گا، اگر وہاں پہ وہ جو شخص کامیاب، اصل کامیابی وہ ہوگی جو وہاں پہ آخرت میں اگر اس کے لیے بھی وہ کام کر رہا ہے، اگر دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی کمائی کے ساتھ اس زندگی کو آگے جو بھیج رہا ہے، جو کچھ بھیج رہا ہے بس آگے اللہ تعالیٰ پوچھے گا ایک دم ہر شخص یہ دیکھے کہ تو اس نے آگے کل کے لیے کیا بھیجا، اگر وہ آگے بھی بھیج رہا ہے تو پھر تو وہ کامیاب ہے۔ مگر وہ ظاہری طور پہ جو ہمیں ہر آدمی کو نظر آتا ہے کہ یہ کامیاب ہے، ہر آدمی اسی کو کامیاب کرتا ہے کہ کتنا کامیاب ہے جی، کتنے اس نے ترقی کی ہے۔ حالانکہ ایسا ہے نہیں، دنیا کی ترقی کی کوئی حقیقت میں کوئی معنی رکھتی نہیں ہے۔ اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے کل تباہی ہو جائے۔ تو اس کی ترقی کو ظاہری چیز پہ انسان کو نہیں جانا چاہیے کہ ظاہر میں کیا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ بہتر ہے تو ٹھیک ہے، مگر ہر بات کوئی کہ ظاہری طور پہ جو آپ کو نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں۔ حقیقت شناس کے لیے تو وہی سنجیدگی اور متقاضی عقل ہوتی ہے کہ جو بات کو پتہ چلتا ہے کہ آخر میں ہونے والا کیا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر چیز پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ یہاں پہ وہ یہی لوگ تھے کہ وہ ظاہری چیز پہ دیکھ کے اور سیدنا نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، مگر وہ کیا کہتے ہیں، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، جس طرح تم ہمارا آج مذاق اڑا رہی ہے اور پھر ایک دن آگے یقیناً ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، جس طرح تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، ہم بھی جب سیلاب آئے گا، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس وقت جو تمہارے ساتھ ہوگی پھر ہم بھی، یعنی مذاق بھی اس کے مقابلے میں کہہ دیا گیا ہے کہ تم بھی ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، جس طرح تم کر رہے ہو وہ بھی ایسا ہی ہونا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر آگے چلا فسوف تعلمون، پھر تم جان لو گے میں یاتی عذاب یخزی، کون ہے جس پر آتا ہے عذاب جو رسوا کرنے والا ہو، یحل علیہ عذاب مقیم، یا ویسی بلا پڑے گی جو ٹالے نہیں ٹلے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب کس پہ آنے والا ہے، کیونکہ جو شخص اس وقت اگر اللہ کے عذاب کے ساتھ وہ مر گیا تو عذاب تو اس پہ تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ گیا، اس کے لیے تو قیامت آ گئی، تو اللہ کا عذاب آ گیا جو شخص جس ایسے تو مارا گیا، اگر جس کا آخری وقت ایمان کے ساتھ اگر وہ چلا گیا دنیا سے تو وہ سرخرو ہو گیا، اور اگر ایمان کے بغیر چلا گیا تو جس شخص کی جس دن آنکھ بند ہوگی اس کے لیے قیامت کا دن وہی ہے، اس کو اب تو مہلت ملنی نہیں ہے۔ اب تو وہ کتنی وہاں پہ جا کے اب پڑھتے ہیں کہ بار بار پڑھتے ہیں کہ بار بار وہ کرے گا یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، پھر میں ایسے کام نہیں کروں جو کرتا رہا ہوں، مگر پھر سے مہلت نہیں ملنی، اس کے لیے تو وقت آ گیا، اس لیے دائمی عذاب، یعنی ایسا عذاب جو ٹالے نہ ٹلے گا بھی نہیں ہے، آئے گا اور پھر آ کر رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کے لیے تو عذاب ہی ہے۔ تو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم یقیناً کچھ عرصے بعد تم جان لو گے کس پہ عذاب آتا ہے جو تمہیں رسوا دنیا میں رسوا کرے گا، دنیا میں بھی تمہاری رسوائی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کو رسوائی ہے۔ اب ہم بھی ان کے متعلق پڑھ رہے ہیں کہ ان کو غرق ہو گئے اللہ کے نافرمانی میں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ یہ کچھ عذاب آیا اور سارے
غرق کر دیے گئے۔ پھر آگے اللہ کا حکم آ گیا، حتی اذا جاء امرنا، بس جب آ گیا ہمارا حکم، فارت تنور، تو ابل پڑا ایک تنور، یعنی ایک خاص تنور کا یہ ایسا ہے کہ یہ طوفان کا جو ابتدا ہو جو خاص ایک تنور سے، یعنی جس میں جس کے اس کے نیچے ایک چشمہ پھوٹ پڑا، پھر جو ہے وہ آسمان سے خوب بارشیں برسیں اور زمین سے طرح طرح دس فٹ پر ابتدا جو ہوئی وہ ایک خاص پہ اللہ تبارک و تعالیٰ الف نام لگا ہوا، یعنی خاص طور پہ یہ مخصوص کوئی نامزد کیا گیا کوئی تنور ہوگا جس میں روٹیاں بناتے ہیں، وہ تو وہاں سے ابتدا ہوئی، اور پھر آسمان سے بارش بھی برسنے لگی اور زمین سے بھی جیسے جگہ جاتا ہے پھوٹ پڑے۔ یہاں تو صرف اس صورت میں تنور کا ہی اوپر پڑنے کا ذکر ہے، مگر آگے چل کر ہم بارش کے پڑھیں گے۔ سورہ قمر میں خاص طور پہ بتایا گیا ہے، اس میں بہت اچھی تفصیل سے بتایا گیا ہے، وَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اور ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے جن سے لگاتار بارش برسنے لگی، فَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین کو پھاڑ دیا کہ ہر طرف چشمے پھوٹ پڑے، فَأَلْقَى الْمَاءُ عَلَى الْأَمْرِ قَدْ قُدِرَ، اور دونوں طرف کی پانی کو کام اپنا پورا کام کرنے کے لیے مل گئے جو مقدر کر دیا گیا تھا، یعنی جو مقدر کر دیا گیا تھا، زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور آسمان سے موسلادھار بارشیں، تو اتنا پانی ہم پڑیں گے کہ وہ پاس کوئی پہاڑوں پہ بھی چڑھ کے بچ نہ سکا۔ تو اس طرح اللہ تبارک نے ابتدا کی ایک تنور سے، کہ تنور پھٹ گیا، وقل نحمل، اور ہم نے کہا کہ سوار کرو اس میں، یعنی ایک کشتی میں سوار کر لو، فیہا من کل زوجین، ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے، یعنی اللہ تبارک نے کہا کہ ہر قسم کے جتنے بھی جانور ہیں، انسان پرندے ہیں، ان کے ہر قسم کے جانوروں کے ایک ایک جوڑا تم بٹھا لو اس میں، اللہ، اور اپنے گھر والوں کو، اہل کا اللہ من سبق، اور ان کو بھی سوائے ان لوگوں کے جن کے پہلے بات ہو چکی، من سبق القول، سب کو ان کے سوائے جن کے تم سے پہلے بات ہو چکی ہے ان کے متعلق کچھ، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لے آئے، وما آمن معہو، اور ان کو بھی جو ایمان لے آئے ان کے ساتھ، اللہ، اور وما آمنا، اور نہیں ایمان لائے تو ان کے ساتھ، اللہ قل، مگر بہت تھوڑے، یعنی نور اسلام پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، یعنی اتنے عرصے تبلیغ کرنے کے بعد بھی اتنے لوگ ایمان لائے جو کشتی میں سوار، یعنی کہتے ہیں 70 سے 80 لوگ ہی اتنے عرصے میں ایمان لائے۔ تو اس کا ہلاکت کا جب پوری طرح آ گیا تو پھر پوری شدت سے پانی ابلنے لگا اور یہ حال ہو گیا۔ تو ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لائے، سوائے، اور گھر والوں کو بھی، سوائے ان کو جن کے متعلق بتانے والے بھائی، ان کے جو ان کو کہتے ہیں کہ جن کے گھر کے متعلق جو بتایا جا رہا ہے ان میں سے وہ جو کافر ہیں ان پر وہ رحمت کے مستحق نہیں ہے، ان کو آپ کشتی میں نہ بٹھائیں۔ یہ غالباً دو ہی ان کے گھر والوں شخص، ایک تو ان کی بیوی تھی جن کا ذکر آتا ہے سورہ تحریم میں، اور ایک ان کا بیٹا جو تھا وہ ابھی غرق ہونے والوں میں ذکر آتا ہے، وہ ہم اگلے رقم میں پڑھیں گے، بلکہ اسی میں پڑھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا وہ ایک بیٹا ان کا تھا اور ایک وہ ان کی بیوی تھی جن کے متعلق منع کر دیا گیا کہ ان کو آپ نے نہیں بٹھانا ہے، وہ نہیں چلے، ان کو کہتے ہیں کہ جس کا نام کنعان تھا، جس کو کہتے ہیں کہ کنعان اس کا نام تھا، جو ان کے باقی جو 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافت، وہ ایمان لا چکے تھے، ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، باقی یہ بیوی اور یہ دو بچ گئے، باقی ہاں سام اور جو ان کی اولاد بعد میں اسی علاقے میں آباد ہوئی، اور چنانچہ قوم عاد، قوم سمود اور ابراہیم السلام سب سامی نسل، یعنی سام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ اللہ تبارک کا یہاں ایک نظام ہے کہ گھر والے بھی، اگر اب نبی کے گھر والے بھی ہیں، اگر وہ بھی ایمان نہیں لاتے، اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، تو ان کو بھی بخشا نہیں جاتا، وہ بھی پھر غرق ہونے والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا، پھر انہوں نے کہا کہ اب تو سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ، اس کا چلنا، مجریہا عمر سے اس کا چلنا اور اس کا رکنا، یہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہی۔ اس سے اندازہ آپ اب یہاں اس اندازے لگائیں کہ مومن کی یہ شان ہے کہ عالم اسباب کے جتنے ساری تدابیر اس نے کرنے کی قانون فطرت کے مطابق اس نے ساری تدابیر اختیار کر لیں جس طرح کہہ دنیا کو کرنا چاہیے، مگر ان کا بھروسہ ان تدبیروں پر نہیں ہے بلکہ وہ اللہ پر ہوتا ہے، کہ وہ خوب سمجھتا ہے کہ کوئی تدبیر نہ تو ٹھیک طرح کام کر سکتی ہے، نہ اس کو بھی کام آ سکتی ہے، یعنی کہ سارا سارا جو ہے یہ توکل اللہ پر ہے کہ اللہ ہی ہے جو وہی چلائے گا چلانے والا، اور وہی اس کو جب تک سفر رہے گا چلتی رہے گی، جب وہ چاہے گا تو اسے روک دے گا، کیونکہ وہ غفور رحیم ہے، رحم کرم کرنے والا، اگر شامل حامل نہ ہو اس میں تو پھر یہ میرے کرنے سے نہیں چلتی تھی یہ سب کچھ، یعنی دنیا کے اسباب کرنے کے بعد بھی توکل اللہ پر ہی ہے کہ جب تک وہ چاہے گا
تو وہ اس پر چلائے گا، جب وہ نہیں چاہے گا، جب روکنا چاہے گا تو رک جائے گا۔ تو یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہاں بتایا گیا کہ من آمن اعلیٰ ومن آمن کے ایمان لانے والوں کے ساتھ ان کو سوار کر لے۔ یہ تو کچھ لوگوں کا جو تاریخ میں کچھ لوگ بتا دیں گے، یہ صرف ساری بعد میں قوم جو ہے وہ صرف نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، اس کے بعد سارے نوح علیہ السلام کی اولاد ہی نہیں ہے، ان کی اولاد بھی ہے ان کے، مگر ان کے بعد ان لوگوں کی اولاد بھی ہے جو ان کے ساتھ ایمان لائے، یعنی وہ بھی لوگ ایمان لائے صرف، یعنی کہتے ہیں کہ صرف نوح علیہ السلام کے اس کے سیلاب کے بعد جو قوم بچی وہ ساری ان کی اولاد، ان کے نہیں ہے، ان کے لوگوں کی بھی ہے جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ تو یہ دو جگہ آگے بتایا گیا ہے، سورہ مریم میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یعنی کہ وہ لوگ ذریت من حملنا مع نوح، کے وہ لوگ جو آدم کو ذریت آدم کے نور اسلام کی اولاد میں سے، ذریت من حملنا مع نوح، اور جو سوار ہوئے نوح کے ساتھ ان کی اولاد، یعنی باقی جو بچے وہ نوح علیہ السلام کی اولاد اور ان لوگوں کی اولاد جو مسلمان ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ آتا ہے ہمارا ایمان، ہم نے عمل تو صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اللہ پر توحید پر ضروری ہے ایمان آنا، کسی کا نسب کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہم کل پڑھیں گے کہ کیا کچھ ہوتا ہے اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی سفارش بھی کی جاتی ہے تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ رد کر دیتے ہیں، اس لیے سفارش بھی اسی کی مانی جائے گی جو ایمان لائے گا، جو مومن ہوگا۔ مومن نہیں ہوگا اس کے لیے بھی کوئی سفارش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔